دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. علی سر نقوی صاحب، اب کیونکہ یہ معاملہ جس کے اندر اس ہفتے کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ایران نے ایک مذاکرات کے لیے کچھ اور شرائط یا سجیشنز جو ہیں پاکستان کے تھرو امریکہ کو بھیجی، امریکہ کے رسپانس بھی ہم نے دیکھ لیا. لیکن آج جو چائنا کے سفیر ہیں امریکہ کے اندر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ابنائے ہرمز کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چائنا کا وزٹ ہوگا اس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ یہی میٹر ڈسکس ہوگا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اور ممالک کے شامل ہونے سے ایک پختگی بڑھ رہی ہے کہ جو بھی چیز ڈیل پر طے ہوگی وہ پائیدار رہے گی اور زیادہ دیر تک رہے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ زیادتی کر رہی ہے کہ اس نے آبنائے ہرموز پہ بلاکیٹ کر رکھا ہے، بالکل بند رکھا ہوا ہے، جہازوں کے آمد و رفت کو روکا ہوا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی صورت ہے اور یہ بدلنی ہوگی. اب کس شرط پہ یا کن کنڈیشنز پہ بدلتا ہے امریکی نظام، اس کو یہ دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں چائنا کی وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں وہ وہاں پہ چائنیز اس کو کہیں گے، کیونکہ چائنیز کا اپنا انٹرسٹ بہت ہے، ان کا قومی مفاد پوری طرح متاثر ہو رہا ہے. 80% ان کو جو تیل جاتا ہے یہ مشرق وسطی سے، وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جاتا ہے. تو چائنا کا ایک وائٹل انٹرسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ انوالوڈ ہے، اور وہ اب اس پہ ایکشن لینے جا رہا ہے، مطلب بات کرنے جا رہا ہے، اور وہ امریکہ پہ زور دے گا. اب دیکھیے، امریکہ اس پہ جو زور دے گا اس کی بہت سی اور کنسیڈریشنز ہیں. یو ایس چائنا، امریکہ چائنا باہمی تعلقات کی پورا جو ڈھانچہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ اگر اس پہ امریکہ اڑ جائے گا تو باقی ڈھانچہ جو ہے وہ کیسے تیار ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اس پہ کچھ نرمی دکھانی ہوگی، لچک دکھانی ہوگی، اور کچھ یہ مسئلہ حل کی طرف جائے گا. اچھا، یہ خالد چشتی صاحب، اب کیونکہ ہم نے جو یہ کچھ دیکھا، جس طرح ابھی علی سرور نقوی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ریجنل پاورز جو اس میں انکلوڈ ہو رہی ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ایک سچویشن مڈل ایسٹ کے اندر ہم نے ڈیولپ ہوتی ہوئی دیکھی تھی. اب وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، اس کے اوپیک کے ذریعے یا دیگر سعودیہ یا یو اے ای کے اقدامات کے ذریعے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت حد تک تبدیلی آ گئی ہے، جس پر بات ہوتی رہی، آپ بھی کرتے رہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو یو ایس کی انوالومنٹ یا یہاں پر موجودگی تھی، جو اپنی فورسز بھی بڑھا رہا ہے، اپنی نیول کیپیسٹی بھی بڑھا رہا ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے موجودہ دور کے اندر؟ اب جو 28 فروری کو اٹیک ہوا تھا نا ذوق صاحب، میں اگلے دن سے یا اس دن سے جب چینل کر رہا تھا، 29 دن کو میں نے ایک گزارش کی تھی، الحمدللہ وہ لگتا ہے پوری ہوئی ہے. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو ان کا جو اٹیک ہے وہ فالٹی ہے، لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایرانی لوگوں سے کہا کہ وہ حکومت ٹیک اوور کر لیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ دشمن ملک کے لوگوں کو کہیں کہ حکومت ٹیک اوور کر لو اور میری مدد کرو، ایسا نہیں ہوتا. میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی، یہ فالٹی ہے. اور میں نے اسی دن گزارش کی تھی کہ جب بھی جنگ بند ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا کتنے دن چلنی ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ملٹریلی، اور وہ جو متھ یا مان یا زوم ہے، امریکہ اور اسرائیل وہ نہیں رہیں گے جو جنگ سے پہلے تھے، اور ایران وہ نہیں رہے گا پازیٹیو سینس میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں رہے گا جو آج ہے، وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. امریکہ اور اسرائیل کمزور ہوں گے. آج 40 دن بعد آپ دیکھ لیں، ویسی ہی بات نظر آ رہی ہے کہ یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 60 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹیک اوور کرنا ہے اور میں نے سبق سکھا دوں گا میں. تو آئی تھنک چیزیں بدل گئی ہیں، جسٹ بیکاز میں نے عرض کیا کہ وہ جنگ صحیح معنوں میں پلان نہیں کی گئی، صحیح فوٹنگ میں اس کی انفولڈ نہیں